اس کے بعد لکھا ہے نالائے ابلیس. جی 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 یہ دور حاضر کے مسلمانوں کے کرتوتوں پہ ابلیس بھی چیخ اٹھا ہے. چیخ اٹھا ہے. تو سر یہ تو ذرا ایک آئینہ دکھائیں, ہم سب کے لیے ہے ظاہر ہے. صحیح صحیح. تو یہ تھوڑا بتائیے ذرا پلیز. اے خداوندِ ثواب و نا ثواب. تو ابلیس کہتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے نیکی بدی کے خدا, من شدم از صحبت آدم خراب. آدم کی صحبت نے میری تو تباہی نکال دی ہے. سر ہیچ گئے از حکم من سر بنطاف. ان میں سے کوئی بھی میرے سامنے جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کرتا. سر اٹھاتے ہی نہیں, نہ جو کہتا ہوں ہاں اس میں. بالکل. چشم از خود بستو خود را در نیافت. واہ واہ. یہ حضرت علامہ کا جو بیسک فلسفہ ہے. جی تو ابلیس بھی وہی بات کہتا ہے آدم نے اپنے اوپر سے آنکھ بند کر لی ہے, ٹھیک ہے, خود را در نیافت. اور اس نے خود کو دریافت نہیں کیا یہ ہے کیا چیز یا اس کے اندر کیا چیز ہے. خاکش از ذوق ابا بیگانائی. پھر آگے کہتا ہے کہ جی اس کی جو خاک ہے وہ انکار کے ذوق سے بیگانہ ہے. سر اس کے بعد از شرار کبریا بیگانائی. اور بڑائی کے جو شرارے ہیں ان سے بھی یہ ناواقف ہیں. اب اپنا بھی کچھ کام ڈال رہے ہیں. صحیح. سر سید خود سیاد را گوید بگیر. اب بڑی مزے کی بات ہے, کہتا ہے یہ ایسا شکار ہے, یہ شکاری کو اپنے آپ کو وہ شکاری کہہ رہا ہے, کہتا ہے مجھے یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ لو. بالکل. اب اس سے پیچھے اگر دیکھیں تو وہ سید اگر زیرک شود سے یاد نہیں. بالکل ایسا وہاں پہ وہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ بیوقوف شکار ہے. بیوقوف شکار ہے. اور اس کے بعد مزید آگے کہتے ہیں کہ الاما از بندہ فرما پذیر. تو کہتا ہے کہ جی اللہ کی پناہ ہے, یہ اتنا فرما بردار ہے میرا. سر از چنی سید مرا آزاد کن. کہتا ہے اللہ مجھے اتنے آسان شکار سے مجھے آزادی دے دے. طاعت دیروز من یاد کن. تو کہتا ہے کبھی میں نے بھی آپ کی اطاعت کی تھی تو اس کو یاد کر, اور یہ مہربانی کر میری جان چھڑا اس سے. پست ازوں آ ہمت والائے من. کہتا ہے اس کی وجہ سے میری ہمت پست ہو رہی ہے. وائے من وائے من. افسوس ہے مجھ پہ, افسوس ہے مجھ پہ. سر فطرت او خام و عزم او ضعیف. کہتے ہیں جی حضرت انسان کا جو عزم ہے وہ بالکل ہی گیا گزرا ہے, پست ہمت ہے یہ. سر تاب یک ضربم نیارد این حریف. ہاں کہتا ہے میری ایک ضرب نہیں کھا سکتا. بندہ صاحب نظر باید مرا. تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی صاحب نظر جو ہے نا وہ میرا سامنا کرا اس سے. یہ وہی نا بدر میں جب مبارزت کے لیے بھیجا گیا تھا جی جی جی, تو ان مشرکین نے کہا تھا ہماری ٹکر کے جو ہے نا وہ بھیجے جائیں, بالکل ایسے, تب ہم آگے کریں گے. یہ بھی ٹکر والا یہ کہتا ہے ٹکر کا, یہ تو یہ پہلے ہی میرا شکار مرے ہوئے ہیں, پہلے ہی مرے ہوئے ہیں. بندہ صاحب نظر باید مرا یک حریف پختہ تر باید مرا. کہتے ہیں مجھے ایسا حریف چاہیے جو پختہ ہو, جسے میں پھنساؤں اور پھنسے نہیں. جی. اس کے بعد ہے لعبت آب و گل از من بازگیر. تو کہتا ہے یہ جو آب و گل کا یہ مجسمہ ہے نا, اے اللہ یہ میرے سے واپس لے لے. کھلونا. ہاں کھلونا. کھلونا جی. می ناید کود کی از مرد پیر. میں بوڑھا آدمی ہوں, اس کے ساتھ کیا بچوں والی حرکتیں کرتا رہوں, یہ تو بچوں والی حرکتیں کرتا ہے. ابن آدم چیست یک مشت خاص. کہتا ہے ابن آدم کیا ہے, آدم کے بچے ایک خس ہے, یہ جو گھاس پھونس ہے اس کی ایک مٹھی ہے. مشت خس یک شرار از من بس. اور میرا ایک شرارہ جو ہے وہ اس خس کے لیے کافی ہے. سر یہاں پہ وہ لنک کرے نا, جی, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر. بالکل ایسے. تو یہی بات ہے کہ اس کے اندر تو سب کچھ بجھ چکا ہے. جی جی. اندری عالم اگر جز خس نہ بود. تو کہتا ہے جی کہ اے اللہ اگر اس عالم میں, اس دنیا میں یہ ایک خس ہے, این قدر آتش مرادادن چیسو. تو اس مٹھی پر خس کے لیے میں نے اتنی آگ جو اللہ نے مجھے دی ہے میں نے کیا کرنی ہے, میرے کس کام کی ہے. سر شیشہ را بگداختن آرے بود. کہتے ہیں شیشے کو پگھلانا جو ہے یہ کوئی خاص کام تھوڑا ہی ہے, شرم کی بات. سنگ را بگداختن کارے بود. ہاں پتھر کو پگھلانا یہ کام ہے. اس کے بعد آنچنا تنگ از فتوحات آمدم. تو کہتا ہے کہ ان کو عام لوگوں کو نا, ہم جیسوں کو وہ کہتا ہے یہ شیشہ ہے, یعنی ان کو پگھلانا کو کام ہے, کوئی پتھر جیسا کو مرد ہو پھر ہے. پیش تو باہر مقافات آمد. ہاں کہتے ہیں آنچنا تنگ از فتوحات آمدم, اس کے خلاف مجھے اتنی فتوحات ملی ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں. پیش تو باہر مقافات آمد. اور اب اے اللہ میں آپ کے سامنے بدلے کے لیے آیا ہوں, مجھے عوض دے اس کا.
منکر خود از تو می خواہم بدے. تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی میرا منکر کوئی مجھے عطا کر. یہ تو میرے یار ہے، منکر ہے ہی نہیں، میرا انکار ہی نہیں کرتے. سوئے عام مرد خدا را ہم بدے. اور وہ جو مرد خدا ہے اس کی طرف میری رہنمائی کر، میں اس کو پکڑوں. سر بندہ باید کے پیچید گردنم. ایسا بندہ چاہیے جو میری گردن مروڑے. لرزہ انداز و نگاہش در تنم. اور ایسا مرد ہو کہ میرے تن میں جس کی نگاہ سے ایک لرزہ پیدا ہو جائے، ڈر جاؤں اس سے. سر آنکے گوید از حضور من برو. جو مجھے کہے کہ میرے سامنے سے دفع ہو جا. آنکے پیش او نیرزم با وجود. اور ایسا بندہ ہو جو مجھے ہوا کے ایک جھونکے جیسا بھی نہ سمجھے، جو کی طرح کا بھی نہ سمجھے، بالکل معمولی مجھے سمجھے. اے خدا یک زندہ مرد حق پرست. تو پھر کیا کہتا ہے جی کہ اے خدایا ایک زندہ بندہ دے حق پرست. لذت شاید کہ یابم در شکست. تو شاید وہ مجھے شکست دے نا، تو پھر اس میں مجھے کچھ لذت آئے. ان کے خلاف میں کیا لڑوں، کیا پھنساؤں؟ پروفیسر صاحب اس میں جو بھی ابلیس کا کلام ہے، میں سمجھتا ہوں بطور آدم اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بڑا باعث ننگو آ رہا ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. کہ کس انداز کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی شکار میرے سامنے ہے ہی نہیں، میں اس کو وہ شکار سمجھتا ہی نہیں ایسے ہی ہے کہ جس کو میں جو ہے وہ گرا سکوں. الا عبادک المخلصین. اس نے جو کہا تھا نا، وہ مخلص لوگ جو ہے نا ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا. جی جی. تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی صدیق کی صداقت کی طرح یا عشق بلال و صہیب رومی یا حیدر قرار کی طرح میرے سامنے آئے تو صحیح نا، بالکل ایسے، تاکہ میں اس کے اوپر اپنے سارے ہتھ کنڈے لگاؤں، پھر بھی وہ مجھ سے قابو نہ آئے، مجھے شکست دے اور مجھے بھی تھوڑا سا مزہ آئے کہ ٹف ٹائم ملے، لڑائی کا کچھ مزہ تو آیا. مزہ تو آئے. تو یہ تو اس سے لڑائی کرنی ہی نہیں پڑتی، یہ تو میرے ساتھ ہم نوا ہے. بالکل. تو بنیادی طور پہ یہ وہ کلام ہے کہ جس میں کنورسیشن کے ذریعے، ان کریکٹرز کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کاش ہم ریوائیول کی طرف سوچیں اور اپنے آپ کو اتنا آسان تلبیس ابلیس بھی ضرور پڑھیں، تاکہ اس میں ہمیں پتہ چلے کہ ابلیس کیسے کیسے ہتھکنڈے کرتا ہے اور ہم اس کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ وہ فہم و شعور، یہ وہ کلام ہے. اس کو اگر ہم ایک شیشے سے تشبیہ دیں تو اس میں مسلمانوں کو ہمیں بالخصوص جو ہے وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بڑی ہی اچھی طرح دکھائی دیتا ہے. بالکل. لیکن ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے مقابلے کے قابل ہی نہیں ہے، مجھے کوئی اور دے جو واقعی صالح ہو، متقین میں سے ہو، عباد الرحمن میں سے ہو، یا اللہ کے ان معرفت والے لوگوں میں سے ہو کہ جن پہ میں سارے دو آزماؤں لیکن پھر بھی وہ جو ہے شکست نہ کھائے. سر ہم حضرت علامہ پہ یہ محفل سجاتے ہیں یہاں پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے، یا ہم ایسے دیوار میں ٹکرے ماریں؟ میرے خیال میں وہی بات جو میں آپ کو اسی کلام کے اندر سے ہی جواب دوں گا کہ جو بتایا گیا ہے نا کہ کس کو یہ جو ہے وہ ملتا ہے، آدم یا جوہر اندر وجود، آنکھ آیت گاہے گاہے در وجود. سبحان اللہ. کہ کسی کو یہ جوہر ملتا ہے. آج بڑا مادیت کا دور ہے اور ہم دنیا کی اس کے اندر جو ہے وہ چمک کے اندر تو بہت زیادہ گم ہے. ٹھیک ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تازی بے آزر کی، یہ سنائی جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. ایسے ہی. اور لیکن آج میرے خیال میں والدین اپنی اولاد کو بھی حقیقی مسلمان بنانا چاہتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کے اندر لانا چاہتے ہیں، یا ہمارے وطن عزیز کے ادارے حقیقت میں ملک کی محبت کے اندر مگن نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو مصور پاکستان کے اس تصور سے اور ان خیالات سے جوڑنے کی اشد ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب اس لحاظ سے یہ بڑی اٹریکشن اس چیز میں موجود ہے کہ اس فارسی کلام کو اس طرح سے ایکسپلور نہیں کیا گیا. اردو کلام پھر بھی کچھ پتہ چل جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے یہ ایک کاوش ہے. اس میں بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ہمت دے کہ ہم اس کے اوپر کمیٹڈ رہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے کارواں آگے بڑھے گا، میں تو اس میں چونکہ اس عمل سے اب ریٹائر ہو گیا ہوں ایک استاد کے طور پہ، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو ابھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. جی جی. تو وہاں کے جو بچے ہیں، یقیناً آپ نے تذکرہ کیا ہوگا کہ جی ایسے حضرت علامہ کی جو شاعری ہے اس پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو بچوں کا کیا ریئیکشن ہے؟ جی بچے اس میں، بلکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا، کچھ بچے تو سبقاً اس چیز کو لے رہے ہیں. اور یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا، ان کلپس کو کوڈ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو سبقاً لیں. اور وہ پھر کچھ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں کہ کچھ اشعار جو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو سکپ کر جاتے ہیں،
تو وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں. صحیح. تو اور کچھ بچوں کے اندر تو بڑا تجسس یہ پیدا بھی ہوا ہے کہ ہمیں یہ پرشین سیکھنی چاہیے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ اس کی بھی کوئی ڈرائیو چلائیں گے اور بالیقین فائدہ ہو رہا ہے. ہم نا امید نہیں ہیں. تو انشاءاللہ وہ حضرت اقبال والی بات کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو ابھی اس مٹی کے اندر وہ شرارے موجود ہیں کہ انگلیاں اندر ڈالیں تو حدت محسوس ہوتی ہے. بالکل. تو انشاءاللہ تبدیلی کی امید ہے. اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے. آمین. آمین.